بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور بڑا سرپرائز، روس کا طالبان کی حکومت کو باضابطہ تسلیم کرنے کی جانب بڑا قدم۔ براہ روس کیسے فائر ہوا، فلپائن نے انڈیا سے وضاحت طلب کر لی۔ اسرائیل کے ریسٹورنٹ پر حملہ، 2 افراد ہلاک، 10 زخمی۔ بھارت کے 5 اسکولوں کو دھمکی آمیز خط۔ ایران نے جوہری سرگرمیوں کی دستاویزات اقوام متحدہ کے حوالے کر دیں۔ چائنا کی امریکہ کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ بھارتی گلوکارہ انورادھا کا آذان کے لیے لاؤڈ سپیکر پر پابندی کا مطالبہ۔ دھمکی آمیز خط کی تحقیقات کے لیے لیفٹیننٹ جنرل طارق خان کی سربراہی میں کمیشن قائم۔ خاکروب کا بیٹا اپنی والدہ کے اسکول میں مہمان خصوصی بن گیا۔ بڑھاپے میں زیادہ پانی پینا دل کے لیے فائدہ مند، ایک تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف اچکن نہیں پہن سکیں گے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ استعفے دینے کا مطلب سازش کامیاب بنانے کے مترادف ہوگا، میں کسی صورت حکومت گرانے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تحریک انصاف نے عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کے تمام اضلاع میں جلسے کرنے اور عوام کو حکومت کے خلاف سازش سے متعلق اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن عوام میں جانے سے گھبرا گئی اور ہم عوام میں سرخرو ہوئے، وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کے بیرونی سازش کا اعلی کار بننے والے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ منتخب حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازش کی گئی، عوام نے دیکھ لیا کہ سب چور ڈاکو ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، اپوزیشن عوام میں جانے سے گھبرا گئی ہے۔ ان کا ہر سطح پر مقابلہ کروں گا۔ پی ٹی آئی ارکان نے وزیر اعظم کے فیصلوں پر اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ وزیر اعظم جو حکم کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف اچکن نہیں پہن سکیں گے، ہم کہیں نہیں جا رہے، آپ دیکھتے جائیں کہ ہوتا کیا ہے۔ استعفے دینے کا مطلب سازش کامیاب بنانے کے مترادف ہوگا، میں کسی صورت حکومت گرانے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وزیر اعظم نے اپنے ارکان کو ہدایت دی کہ آپ لوگ حلقوں میں جائیں، اپنے لوگوں کو اس سازش سے آگاہ کریں، یہ سارے مل کر بھی ہمیں نہیں روک سکتے کیونکہ قوم ہمارے ساتھ ہے۔ روس نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو باضابطہ تسلیم کرنے کی جانب بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ روس نے طالبان سفارتکار جمال گروال کو روس میں افغان ناظم الامور کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ یہ اقدام 2 طرفہ تعلقات کی مکمل بحالی کی جانب قدم ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک نے اب تک طالبان کی جانب تعینات کسی بھی نمائندے کو بطور سفیر تسلیم نہیں کیا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں امریکہ اور اتحادیوں کے انخلاء کے بعد افغانستان میں ایک بار پھر طالبان حکومت قائم ہو گئی تھی۔ بین الاقوامی برادری نے تاحال افغانستان کی نئی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ دنیا کا کہنا ہے کہ افغانستان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ طالبان کے اقدامات کو دیکھنے کے بعد کیا جائے گا۔ روس نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو افغان حکومت کے ساتھ فعال طور پر تعاون کرنا چاہیے، اسے تسلیم کرنے کے اقدامات کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ برس طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد روس نے باضابطہ طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عالمی طاقتوں کا کہنا ہے کہ طالبان ایک جامع حکومت پر راضی ہو، انسانی حقوق بالخصوص خواتین کے حقوق کا احترام کریں، خواتین کو کام پر واپس لائیں، لڑکیوں کے اسکولوں میں دوبارہ تعلیم کا آغاز کریں تو تب تسلیم کریں گے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ افغانستان میں بحران شدت اختیار کر گیا ہے، بھوک اور افلاس نے افغان باشندوں کو جگڑ لیا ہے۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہیں۔
فلپائن نے انڈیا سے براہموس میزائل کے حادثاتی طور پر فائر ہونے کی وضاحت طلب کی ہے۔ فلپائن نے انڈیا سے براہموس میزائل خریداری کا $375 ملین کا معاہدہ کیا ہوا ہے، جبکہ گزشتہ ماہ انڈیا کی وزارت دفاع نے غلطی سے میزائل ٹل جانے اور پاکستان میں گرنے کی تصدیق کی تھی۔ میزائل خریدنے کے معاہدے پر فلپائنی وزیر دفاع کے دستخط ہیں۔ اس معاہدے کے نتیجے میں فلپائن کو براہموس کی 3 بیٹریاں فراہم کی جا چکی ہیں۔ اس معاہدے کو انڈیا نے اپنی اسلحہ سازی کا سب سے بڑا معاہدہ قرار دیا تھا۔ فلپائن دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے انڈیا سے براہموس میزائل خریدے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ماہ 11 مارچ کو انڈیا کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا تھا کہ 9 مارچ کو ٹیکنیکی خرابی کے باعث ایک میزائل حادثاتی طور پر چل گیا تھا جو پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ پاکستان میں گرنے والا میزائل براہموس تھا۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے ایک ریسٹورنٹ میں فائرنگ سے 2 افراد مارے گئے اور 10 زخمی ہو گئے۔ 3 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ فائرنگ کی اس واقعے کو اسرائیلیوں نے تخریب کاری کا نام دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ نامعلوم حملہ آوروں نے شہر کے مصروف ترین علاقے میں مختلف مقامات پر فائرنگ کی، تاہم فوری طور پر اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ بھارت میں 5 اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دیے جانے کے بعد بم ڈسپوزل کو طلب کر لیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست کرناٹک کے شہر بنگلور کے 5 اسکولوں کو دھمکی آمیز ای میلز موصول ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ کرناٹک کے بنگلور شہر کی متعدد اسکولوں کو ای میل موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد پولیس کو جائے وقوع پر بھیج دیا گیا ہے۔ 2 اسکولوں میں سرچ آپریشن مکمل کر کے انہیں کسی بھی خطرے سے محفوظ قرار دے دیا گیا ہے، تاہم باقی اسکولوں میں ابھی تلاشی کا عمل جاری ہے۔ اسکولوں کو صبح 10:15 سے صبح 11 بجے کے دوران ای میلز بھیجی گئی تھیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے نے جوہری پروگرام سے متعلق جو بھی دستاویزات طلب کی تھیں وہ اسے فراہم کر دی گئی ہیں۔ ایران کو توقع ہے کہ بین الاقوامی ادارہ اب غیر اعلانیہ مقامات کی تفتیش بند کر دے گا۔ ایران نے اپنے پروگرام سے متعلق دستاویزات اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے حوالے کر دی ہیں۔ ایران نے 20 مارچ کو دستاویزات ایجنسی کے حوالے کر دی۔ ابھی ایجنسی کے نمائندے ان دستاویزات کا جائزہ لے رہے ہیں اور ممکنہ طور پر مزید بات چیت کے لیے ایران کا دورہ بھی کریں گے۔ امریکہ اور ایران جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے دوستو ویانا میں گزشتہ تقریباً 11 ماہ سے مذاکرات کرتے رہے ہیں، تاہم فی الوقت یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چین امریکہ اور تائیوان کے درمیان ہر نوعیت کے سرکاری میل ملاپ کے خلاف ہے۔ امریکہ کا اس دورے کو منسوخ کرنا ضروری ہے۔ اگر امریکی کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تو سخت تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ یہ دورہ چائنا اور امریکہ تعلقات کو سنجیدہ سطح پر متاثر کرے گا۔ دورے سے پیدا ہونے والے منفی اثرات کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ چائنا اب نئے تائیوان اور اس کے اطراف میں فوجی موجودگی کے ساتھ ساتھ تائیوان کے عالمی ممالک کے ساتھ خود مختارانہ تعلقات قائم کرنے کے اور اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں میں اس کی نمائندگی کے خلاف ہے۔ بھارتی گلوکارہ انورادھا نے رمضان المبارک کے مہینے میں بھارت میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال، خاص طور پر اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ گلوکارہ انورادھا نے لاؤڈ سپیکر پر اذان دیے جانے کے بعد بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دنیا بھر میں سفر کرتے ہوئے نوٹس کیا ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر پابندی ہے اور وہ بھارت میں بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ میں نے دنیا بھر میں بہت سی جگہوں کا دورہ کیا ہے اور میں نے سوائے بھارت میں کہیں اور ایسا نہیں دیکھا۔ میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہاں پر زبردستی اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ لاؤڈ سپیکر پر اذان دیتے ہیں۔ دوسری کمیونٹیز سوال کرتی ہیں کہ اگر وہ لاؤڈ سپیکر استعمال کر سکتے ہیں تو دوسرے ایسا کیوں نہیں کر سکتے۔
انہوں نے کہا کہ بہت سے مشرق وسطیٰ کے ممالک نے لاؤڈ سپیکر پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ گلوکارہ نے مزید کہا کہ اگر لاؤڈ سپیکر پر آذان دینے پر پابندی نہیں لگائی گئی تو لوگ لاؤڈ سپیکر پر ہنومان چالیسا بجانا شروع کر دیں گے۔ اس سے بدامنی پیدا ہوگی۔ گلوکارہ انورادھا واحد شخصیت نہیں ہے دوستو جنہوں نے انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم مخالف بیان دیتے ہوئے لاؤڈ سپیکر پر آذان دینے پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے، بلکہ اس سے قبل گلوکار سونو نگم اور جاوید اختر بھی لاؤڈ سپیکر پر آذان دینے پر پابندی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ جبکہ بھارتی اداکار اعجاز خان کا کہنا تھا کہ بھارت میں اذان کی آواز ہمیشہ آتی رہے گی۔ جیسا کہ دوستو میرے بھی بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی نیوز بند کر رہا ہوں۔ حکومت نے دھمکی آمیز خط کے معاملے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کی سربراہی میں کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیشن تحریک عدم اعتماد میں بیرونی سازش کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گا۔ یہ کمیشن خود اپنی تحقیقاتی ٹیمیں بنا سکے گا۔ کمیشن معاملے کے پیچھے چھپے کرداروں کو قوم کے سامنے لانے اور تحقیقات کرے گا کہ حکومت گرانے کے لیے سازش کہاں سے شروع ہوئی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد بین الاقوامی سازش کے تحت لائی گئی۔ کل سازش سے متعلق اصل ریکارڈ ارکان اسمبلی کے سامنے رکھا جائے گا۔ مخصوص لوگ ہیں جنہیں معلوم تھا کہ یہ سازش کہاں بنی۔ دیکھا جائے گا کہ مقامی لوگ کون تھے۔ غیر ملکی سفارتخانے سے 8 سے زائد منحرف ارکان اسمبلی کو اپروچ کیا گیا تھا۔ ان ملاقاتوں کا ریکارڈ انٹیلی جنس ایجنسیز کے پاس موجود ہے۔ کمیشن ان سب باتوں کا جائزہ لے گا۔ فواد چودھری نے کہا کہ سپریم کورٹ نے خود ہی اجلاس طلب کیا اور حیرت انگیز فیصلہ کیا کہ منحرف اراکین ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ہم فیصلے پر نظر ثانی کے لیے عدالت جائیں گے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی اب نہیں رہی، اب پارلیمان کی حاکمیت سپریم کورٹ کو منتقل ہو گئی ہے۔ بھارت میں ایم ایل اے بننے والا خاکروب کا بیٹا اپنی والدہ کے ہی اسکول میں مہمان خصوصی بن کر پہنچ گیا، جہاں اس کی والدہ گزشتہ 25 سالوں سے خاکروب کا کام کر رہی تھیں۔ بھارتی ریاست پنجاب کے ایک اسکول میں 25 سالوں سے خاکروب کا کام کرنے والی خاتون کو فخر اس وقت محسوس ہوا جب ان کا بیٹا اسی اسکول میں مہمان خصوصی بن کر پہنچ گیا، جو قانون ساز اسمبلی کا رکن بھی ہے۔ خاکروب کا کہنا ہے کہ مجھے خوشی اور فخر ہے کہ میرا بیٹا رکن اسمبلی بن کر اسی اسکول کا مہمان خصوصی بنا جس میں اس نے خود بھی تعلیم حاصل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ پیسے کمانے کے لیے سخت محنت کی ہے اور میرے بیٹے کے اعلیٰ عہدے پر پہنچنے کے باوجود بھی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی رہوں گی۔ یاد رہے دوستو کہ ان کے بیٹے نے حال ہی میں عام آدمی پارٹی کے ٹکٹ پر پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ کو شکست دی تھی، جبکہ انہوں نے یہ کامیابی تقریباً 37,000 سے زائد ووٹ لے کر حاصل کی تھی۔ یورپی ماہرین نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے دل کو تندرست اور توانا رکھنا چاہتے ہیں تو پانی کی وافر مقدار کی عادت اپنائیں، جو عمر بھر دل کو بہترین حالت میں رکھ سکتی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ اور دیگر یورپی ممالک کے ماہرین نے ایک تحقیق کے بعد کہا ہے کہ بالخصوص ہارٹ فیل کی کیفیت سے بچنا ہے تو پانی کے زائد استعمال کو اپنی عادت میں شامل کر لیں۔ ہارٹ فیل میں دل میں خون پمپ کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ یورپی ہارٹ جرنل میں شائع رپورٹ کے مطابق پوری زندگی مائعات بالخصوص پانی کا وافر استعمال مستقبل میں امراض دل سے محفوظ رکھتا ہے۔ ماہرین نے اپنی تحقیق میں پانی کی کمی اور مسلز کی سختی کے درمیان تعلق کو دریافت کیا ہے۔ 25 برس تک لوگوں میں ہاسپٹل جانے اور طبی امداد کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس اسٹڈی میں تمام شرکاء میں پانی پینے کی عادت کو بطور خاص شامل کیا گیا تھا۔ شروع میں کسی بھی فرد میں شوگر، موٹاپے اور ہارٹ فیلئر سمیت امراض دل کے آثار نہ تھے۔ آگے چل کر کل 11% افراد دل کے کسی نہ کسی مرض میں گرفتار ہو گئے تھے جو پانی کم پیتے تھے۔
کم پانی پینے سے جسم میں سوڈیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور امراض دل کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، جن میں ہارٹ فیل ہونا اور دل کے روگوں کے موٹا اور پتلا ہونے کے امراض شامل ہیں۔ یہ تمام کیفیات دل کو کمزور کرتی ہیں اور تندرست شخص کو ہارٹ فیل ہونے کی جانب دھکیل دیتی ہیں۔ اسی بنا پر ماہرین نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر آپ امراض دل اور بالخصوص ہارٹ فیل سے بچنا چاہتے ہیں تو 40 سال کی عمر کے بعد سے ہی پانی کی مقدار بڑھا دیں تاکہ اگلے اشروں تک آپ کا دل توانا رہ سکے۔ امریکی ماہرین نے ایک ایسی کرونا ویکسین تیار کر لی ہے جس کی تجارتی پیمانے پر تیاری میں بہت کم خرچ آئے گا، کیونکہ اسے خمیر میں بنایا جائے گا۔ اس ویکسین میں کچھ ایسے اجزاء شامل ہیں جو ایک جانب جسم میں کورونا سے کے خلاف مدافعت پیدا کرتے ہیں تو دوسری طرف انسانی جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بھی مضبوط بناتے ہیں۔ ریسرچ جرنل سائنس امیونالوجی کے تازہ شمارے میں شائع شدہ آرٹیکل کے مطابق اس ویکسین کے تجربات کامیاب ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ بہت جلد ایک ایسی کرونا ویکسین دستیاب ہوگی جو نہ صرف بہت کم خرچ ہوگی بلکہ غریب اور کم وسائل رکھنے والے ممالک بھی بڑے پیمانے پر اس کی تیاری کر سکیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس وقت تقریباً درجن بھر کرونا ویکسینز دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن عالمی ادویہ ساز اداروں کے کاروباری مفاد کی وجہ سے غریب ممالک کی بڑی تعداد ان ویکسین سے محروم ہیں۔ امیر ممالک اپنی دولت کے بل بوتے پر اپنی ضرورت سے زیادہ کرونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کروا چکے ہیں، جس کا براہ راست اثر پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں کرونا ویکسینیشن پروگراموں پر پڑ رہا ہے۔ خمیر میں تیار ہونے والی نئی کرونا ویکسین یہ مسئلہ ختم کرتے ہوئے ترقی پذیر ممالک کو اس قابل بنائے گی کہ وہ بھی بڑی مقدار میں کرونا ویکسین کی خوراکیں بناتے ہوئے خود کفیل ہو سکیں اور اس معاملے میں امیر ملکوں کے رحم و کرم پر نہ رہیں۔ ناسا نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا خاتمے کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ممکنہ طور پر دنیا پر 2030 تک کافی تباہی آ چکی ہوگی۔ جس طرح سے ماحولیاتی تبدیلی میں تیزی آ رہی ہے اور سمندر کی آبی سطح بڑھ رہی ہے، ایسے میں 2030 میں چاند اپنے محور پر ڈگمگا سکتا ہے۔ ناسا کے مطابق چاند کے اس طرح ڈگمگانے سے زمین پر تباہ کن سیلاب آ سکتا ہے۔ ناسا کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ 2030 تک زمین پر فلڈ کی تعداد کافی بڑھ جائے گی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے ان کی تعداد بھلے ہی کم ہوگی لیکن بعد میں اس میں تیزی آ جائے گی۔ ناسا کی تحقیق کے مطابق چاند کی حالت میں آنے والی تھوڑی سی بھی تبدیلی زمین پر زبردست تباہی یا سیلابوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف ہوائی کے اسسٹنٹ پروفیسر فل تھامسن کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے ماحولیاتی میں تبدیلی بڑھے گی ویسے ویسے ہی زمین پر قدرتی آفات میں اضافہ ہوگا۔ یہاں قابل ذکر یہ ہے کہ چاند اپنے لونار سائیکل میں جو 18.6 سال کا وقت لیتا ہے، اس دوران زمین کی سمندری آبی سطح ایک سمت کی طرف زیادہ ہوگی۔ ناسا کے بل نیلسن کے مطابق چاند کی کشش ثقل جو طوفان کی وجہ بنتی ہے، ایسی ماحولیاتی تبدیلی زمین پر آنے والے سیلاب کی بڑی وجہ ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زمین پر آنے والا سیلاب چاند، زمین اور سورج کی حالت پر منحصر ہوگا کہ اس میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ امریکہ میں ایک ڈینٹل کلینک سے ہزاروں ڈالر چرانے کے جرم میں گرفتار ہونے والی خاتون نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ایک بے ہوش مریض کے منہ سے 13 دانت بھی چوری کر کے اپنے ساتھ چھپا کر لے گئی تھی۔ لوریل ایچ نامی 42 سالہ خاتون امریکی ریاست نیو اڈا کی واشو کاؤنٹی کے علاقے سن ویلی میں دانتوں کے ایک کلینک میں ملازمت کرتی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مئی کے روز چوری کی اطلاع ملنے پر مقامی پولیس مذکورہ ڈینٹل کلینک پہنچی، جہاں کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، جبکہ وہاں سے ڈاکٹر کی چیک بک کے علاوہ تقریباً $23,000 کی نقد رقم بھی غائب تھی۔
چوری کا شبہ ڈینٹل کلینک کی ملازمہ لوریل ایچ پر کیا گیا کیونکہ واردات کے بعد سے وہ بھی مسلسل غائب تھی۔ 2.5 ماہ تلاش کے بعد لوریل کو آخر کار بدھ کے روز گرفتار کر لیا گیا، جنہوں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ لیکن بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ تفتیش کے دوران لوریل نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ واردات سے چند روز پہلے انہوں نے ایک بے ہوش مریض کے منہ سے 13 دانت بھی نکالے تھے، جنہیں وہ اپنے پرس میں چھپا کر لے گئی تھی۔ لوریل کے پاس دندان سازی کا لائسنس نہیں، لیکن انہوں نے مریض کے منہ سے دانت نکالنے کی ساری کارروائی ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں اور اس کے علم میں لائے بغیر کی تھی۔ اس انکشاف کے بعد واشو کاؤنٹی پولیس بھی چکرا کر رہ گئی، کیونکہ نقد رقم چرانے کا جواز پھر بھی بنتا ہے، لیکن مریض کے منہ سے 1 2 نہیں بلکہ پورے 13 دانت چوری کرنے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔